السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، ایک شاعر کا بڑا خوبصورت اشعار ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سنیے، انجوائے بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جن لوگوں کے لیے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، آپ یقیناً ان اشعار کے ضمن میں ان لوگوں کو بھی پہچان جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ایک بڑی خصوصی جو ہم ہر اپنے پروگرام میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اس کو نوٹیفیکیشن ضرور پہنچتا رہے۔ ناظرین، شاعر کا کلام ہے کہ گر کوئی خواب میرا مکمل نہیں ہوا، گر کوئی خواب میرا مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا، گر کوئی خواب میرا مکمل نہیں ہوا، میں اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا، اور ایک حادثہ ہے جو آج ہوا ہے میرے ساتھ، اور ایک عمر کی طویل مسافت کے باوجود، ایک عمر کی طویل مسافت کے باوجود میں چل رہا ہوں، میرا بدن شل نہیں ہوا، اور بچھڑے ہوئے تو ایک زمانہ ہوا مگر، بچھڑے ہوئے تو ایک زمانہ ہوا مگر، وہ شخص میری آنکھ سے اوجل نہیں ہوا، اور جاری ہے حادثوں کا سفر اس طرح کے بس، جاری ہے حادثوں کا سفر اس طرح کے بس، ایک حادثہ جو آج ہوا کل نہیں ہوا۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ناگہانی آفت میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بڑا ہی خوبصورت میسج دیا گیا تھا کہ ایک ریڑی والا بھی اپنا جو اس کے پاس اس کی بساط کے مطابق جو سامان تھا وہ معافی چاہتا ہوں، سیلاب زدگان کے لیے وہ ڈونیٹ کر رہا تھا۔ تو نیچے لکھا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے ہونا یا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے احساس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے وہ بھائی جو ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کو ہماری انتہائی اشد ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں اپنے ہر پروگرام میں ناظرین یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کسی پارٹی کے لیے ہماری صحافت نہیں ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر اس ملک کا یہ قرض ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے من جملہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں بحیثیت قوم۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیریل سندھ ہے، اس وقت جتنی زیادہ تباہی اندرون سندھ میں ہوئی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوئی۔ ویسے جہاں پاکستان میں جہاں بھی سیلاب آیا ہے، سب سے زیادہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ اندرون سندھ کے اندر ہیں۔ اندرون سندھ میں ہمارے ایک نمائندہ محمد مسلم کھوسو نے آج تفصیلات بتاتے ہوئے کچھ اس طرح انہوں نے بتایا کہ اندرون سندھ کے جو 3 اضلاع ہیں، نواب شاہ، خیر پور اور نوشہر و فیروز، ان کا جو زمینی راستہ ہے وہ پچھلے 12 دن سے منقطع ہے، اور جو یہاں کی قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے جیسے کہتے ہیں، یہ دولت پور سے لے کر رانی پور تک اس جو ہے نا شگاف پڑ گئے ہیں، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ٹریفک معطل ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں جو پیٹرول کی انتہائی قلت ہو گئی ہے، اور ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ اب جو یہاں پہ پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں وہ من مرضی کی قیمتوں پہ پیٹرول فروخت کر رہے ہیں،
تو اس چیز کے بھی اوپر بھی انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے. اور ناظرین، دولت پور اور رانی پور کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 120 کلومیٹر بنتا ہے، اور 120 کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو ہے یہ رانی پور اور دولت پور کے درمیان کا فاصلہ ہے، جو پچھلے 12 دن سے یہ نیشنل ہائی وے ہے اس کے اوپر جو بنی ہوئی تھی، تو یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پہ ٹریفک بالکل پچھلے 12 دن سے معطل ہے. اور انہوں نے رپورٹ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا سندھ حکومت کی طرف سے ریلیف کیمپ نہیں ہے. حالانکہ نواب شاہ کا جو ضلع ہے یہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایریا ہے. یہاں پہ ہمیں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ترقی یافتہ ہوگا، مگر جب یہ ہمارے نمائندے نے تفصیلات ہمیں بتائیں تو دلی طور پہ یہ دکھ بھی پہنچا کہ ہمارے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے علاقے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. خیر، ان باتوں میں ہم نہیں جانا چاہتے. اس کے بعد کچھ اور جو باتیں ہیں ہم آپ کو وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے محمد مسلم کھوسو نے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع نوشہر و فیروز کے ایس پی آفس کے سامنے آرمی نے ایک کیمپ لگایا ہے، اور وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے آرمی جو ٹینٹ دے رہی ہے اور اشیاء خوردنوش جو دے رہی ہے وہ بھی صرف اور صرف اپنے جو جن خاندانوں سے کوئی آرمی کا یعنی ہمارا کوئی فوجی ہے تو سب سے پہلے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. خیر، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ان کے خاندان کو بھی بچانا آرمی کا. مگر یہ بات اس وقت کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک واحد ادارہ آرمی ہے کہ جو اس ہر مشکل حالات میں کوئی بھی اس ملک کے اوپر ناگہانی آفت آتی ہے، کہیں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ شانہ بشانہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جس طرح 1-2 دن پہلے ہمارے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوئیں گے اور اپنے گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک آخری سیلاب زدہ خاندان کو اپنے گھر میں آباد نہیں کریں. تو یہ باتیں سن کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ادارہ تو ایسا ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ ہمہ تن اور ہمہ وقت تیار ہوتا ہے. اور ہم اس ادارے کے شکر گزار بھی ہیں. ہم بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ ادارہ اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا اس جسم کے لیے یہ روح ہے. جب تک جسم میں روح رہتی ہے تو جسم زندہ رہتا ہے، اور جسم میں جب روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے. یہی مثال میں اپنی بہادر افواج پاکستان کے لیے رکھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں ہماری آرمی، ہماری افواج پاکستان ہے تو یہ ملک زندہ و سلامت ہے. اور میں کہتا ہوں ہماری آرمی کو اللہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے، زندہ و پائندہ رکھے. اور ہماری دعائیں، ہماری تمام تر کوششیں ہماری آرمی کے لیے ہیں. اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے میں ایک بڑی دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر شخص جو اس وقت آرام و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو سیلاب زدہ خاندانوں کو، سیلاب زدہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھے کہ اگر یہی آفت اس شخص کے اوپر آئی ہوتی تو وہ کس حد تک بے چین ہوتا. کیا وہ مائیں جو اس وقت اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھ رہی ہیں، وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جلدی امراض بہت زیادہ ان کے رپورٹس ہو رہی ہیں، کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ محض اس وجہ سے کیونکہ پانی جب اکٹھا ہوتا ہے تو مچھر، مکھیاں، مختلف قسم کے اشرات الارض نکل آتے ہیں تو جس سے مختلف قسم کی وبائی امراض بھی پھوٹ پڑتی ہیں. تو میری حکومت، خاص کر حکومت سندھ سے یہ اپیل ہے کہ وہ آگے آئے
اور انٹیریل سندھ کے اندر اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرے. یہ اس کا فرض بھی ہے, اس کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنے صوبے کے شہریوں کے تمام تر حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کی آباد کاری میں اپنا کردار ادا کرے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ نگہبان.